الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانهم الا يظنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی الجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں یہودیوں کی دو جماعتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، دو گروپ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروپ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ لوگ ہیں، یعنی یہود میں سے بعض لوگ جو ہے ان پڑھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تفسیر فرماتے ہیں لا يعلمون الکتاب، یعنی ان پڑھ سے مراد یہ ہے کہ لا يعلمون الکتاب، کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، کتاب کا علم نہیں رکھتے، کتاب کے جو ہے کینس نہیں رکھتے۔ تو یہاں کتاب کے علم نہیں رکھتے، اس سے مراد یہ ہے کہ شریعت کا علم نہیں رکھتے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، جو وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، یعنی تورات، اس کا کینس نہیں رکھتے، اس دین کے کینس، وہ اس دین کا کینس نہیں رکھتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امت کے لیے جو ہے بیان کیا تھا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اس کا علم نہیں رکھتے۔ الا امانیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ الا امانیہ، مگر چند جو ہے آرزو، ان کے پاس چند آرزو ہے، الا یظنون، اور نہیں ہے مگر گمان کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے مگر وہ نہیں ہے ان کے پاس مگر گمان، یعنی یہ جو ہے کہ وہ جو ہے انہی چیزوں میں، انہی آرزو میں سے بےعزت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی مجھے خنوق ہے، یہی کافی ہے مجھے نجات دینے کے لیے، یہی کافی ہے مجھے فرلوس کرنے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جماعت کے بارے میں یہ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ یہ جماعت جو اللہ، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے ان کے پاس کتابی علم نہیں ہے، یعنی شریعت کا علم نہیں ہے، کینس نہیں ہے اس کے پاس، لیکن یہ جو ہے چند چیزوں میں ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ جو ہے سوخن ابھی تک جو ہے دین کے لائن پر ہے، کچھ رسومات کو لے کر کے چلتے ہیں تاکہ جو ہے ابھی کچھ باقی رہے، دین کے کچھ حصہ ابھی باقی ہے، لیکن یہ اس کو فائدہ نہیں دے گا،
کیونکہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بلکہ یہ تو اس کے لیے جو ہے یہ صرف گمان ہی ہے، یہ صرف کیا ہے، یہ صرف ان کے جو ہے گمان ہے کہ اس سے یہ ہم کو اس سے ہم کر لیں گے، اتنا ہم کر لیں گے تو پھر جو ہے ہمارا جو ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنیں، اصل مقصد جو اللہ سبحانہ و تعالی ان حضرات کے بارے میں جو ہے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہ ہمارے لیے لیس ہے، یہ ہمارے لیے لیس ہے۔ اصل میں یہ خطاب ہمارے لیے ہے کہ ہم میں سے بھی جو ہے جس طرح یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں میں سے ایک جماعت یہ تھا، اسی طرح مسلمان میں بھی ایک جماعت یہ ہے، یہ ایک جماعت یہ ہے کہ لا امیون ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، لا یعلمون الکتاب، اس کے پاس کتابی علم نہیں ہے، شریعت نہیں جانتے، اسلام نہیں جانتے، الا امانیہ، صرف چند رسومات لے کر کے بھیج گئے، جمعہ میں مسجد چلے گئے، دوندراخ کو جو ہے ذکر مسجد چلا گیا، عید الفطر عید الاضحیٰ میں چلا گیا، روزہ رکھا، نماز جو ہے موقع ملا تو مسجد جا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو ہے جو اصل مقصد ہے کہ جو ہے دین کا فہم، دین کو بخریب ہونا، وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنیں، ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے۔ ہم 10 سال سے جا رہے ہیں تعلیم، ہم 20 سال سے جا رہے ہیں تعلیم، ہم 5 سال سے جا رہے ہیں تعلیم، ہم بچپن سے مسجد جا رہے ہیں، ہم 5 سال سے 3 سال سے جا رہے ہیں مسجد، ہم نے جو ہے ہمارے اندر دین کی طلب آئی یا نہیں، ہم جو ہے شریعت کو سمجھتے ہیں یا نہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں یا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں یا نہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے میرے بھائی دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنیں، کہ وہ حضرات جو حضرات مسجد سے تعلق نہیں رکھتے، علماء سے تعلق نہیں رکھتے، دین سے دور ہے، ان حضرات کے بارے میں نہیں، بلکہ وہ حضرات جو مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، جمعہ میں آ جاتے ہیں، تراویح میں آ جاتے ہیں، رمضان میں آ جاتے ہیں، بلکہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کے نہیں تو مغرب عشاء آ جاتے ہیں، یا جو بھی جتنا بھی توفیق ملتا ہے آ جاتا ہے، تعلیم میں چلے جاتے ہیں، تبلیغ جماعت میں جو ہے چلے جاتے ہیں، یہ مبارک کام ہے، یہ مبارک کام ہے، لیکن میرے بھائی دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنیں، ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر دین کی سمجھ آ رہا ہے یا نہیں، جذبہ آ رہا ہے کہ ہمیں دین سیکھنا چاہیے یا نہیں۔ اکثر لوگ جو مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں، علماء سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے حالت دیکھ لو، چند مسائل جو ہے، داڑھی آ گیا، الحمدللہ بہت ہی بڑی بات ہے، داڑھی آ گیا، جماعت میں نکلنے لگے، تعلیم کے حلقے میں چلے گئے، مستورات میں چلے گئے، جو ہے عورتیں حجاب پہننے لگے، بہت ہی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے دین کی سمجھ ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے تاکہ نجات پانے کے لیے، یہ خنوخ نہیں ہے نجات پانے کے لیے۔ ایک 4 بیلٹ کی طرح میں آپ کو سمجھا دوں، شاید مشکل ہوگا کہ کئی ہم جتنا ائمہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک اپنے تجربے سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ جب 5 سال سے ایک مسجد میں امامت کریں گے، 5 سال یا 10 سال سے ایک جو ہے کوئی شخص امامت کر رہا ہے، امام صاحب امامت کر رہا ہے، تو پھر ان 5 اور 10 سالوں کے بیچ میں جو ہے کتنا مصلی آ کر کے پوچھتے ہیں کہ مولانا نماز میں جو ہے یہ چیز ہو گیا ہے، نماز ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ صرف میں نماز کے 4 بیلٹ دے رہا ہوں،
نماز میں یہ سب نماز ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ کتنے لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں؟ آپ خود پوچھو کہ آپ خود پوچھتے یا نہیں پوچھتے؟ آپ کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے کتنے مرتبہ جو ہے جا کر کے کسی عالم صاحب سے یا مفتی صاحب سے پوچھا کہ مولانا یا مفتی صاحب یا عالمہ صاحبہ، آج فجر کے نماز میں یا مغرب کے نماز میں یا جو بھی نماز میں جو ہے یہ چیز ہو گیا ہے، میرا نماز صحیح ہے یا نہیں، تاکہ میں جان جاؤں کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ کتنی مرتبہ ہم نے یہ پوچھا؟ نہیں۔ شاید کیا ہوتا ہے بھی، یا کہ کوئی شخص ملاقات ہو گیا، تو فالح ملاقات ہو گیا، تو پھر پوچھتے ہیں ہاں مولانا ایک دفعہ ہمار نماز میں ایسے بہ رہا تھا، کون چیز ہاتھ کرے گے؟ تو ایک دفعہ، تو اب وہ ایک دفعہ کتنا دیری با، کتنا سال، کتنا مہینن، کتنا داخل رہا ہوئی پتہ نہیں۔ تو اب فکر ہوئی ہاں، ہمارے پاس تو کارگزاری ہے کہ امام صاحب جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں اور قرات غلط ہے، نماز سب کی ٹوٹ جائے گی، بتائی کرنے سے فراندر ہو جاتا ہے، لیکن مجال کہ وہ آ کر کے پوچھ لے کہ اس طرح میں پڑھ رہا ہوں، یہ نماز صحیح ہو جائے گی؟ نہیں، کسی کے پاس کوئی نہیں پوچھتا، بہت ہی سیلدن کوئی آ کر کے پوچھ لیتا۔ رمضان میں زکوٰۃ بہت کافی لوگ نکالتے ہیں، کافی لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ان حضرات جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، کتنے لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ مولانا کس طرح بریکن کرنا چاہیے، کس طرح بریکن کرنا چاہیے؟ قربانی آیا، قربانی کے جانور کس طرح ہونا چاہیے؟ بہت ہی کم۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ حضرات جو ہے مسائل سے واقف ہے، مسائل جانتے ہیں، نہیں۔ تو میں ان حضرات کے بارے میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، جن کو جو ہے علم نماز کے فرائض تک شاید معلوم نہیں ہوگا، تو وہ کبھی آ کر کے پوچھتے نہیں ہیں کہ میرا نماز صحیح یا نہیں۔ کیوں؟ یہی ہودنگ تھا بنی اسرائیل، یہی ہودنگ تھا یہودیوں کا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں منہم امیون، منہم امیون لا یعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں ہے، مسائل سے واقف نہیں ہے، ریخص نہیں جانتے، اور الا امانی، چند چیزیں پکڑ لیا۔ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں نا، وہ خنوخ ہے، لیکن مسائل معلوم بھی ہونا چاہیے، مسائل معلوم ہونا چاہیے۔ تو جواب کیا ملے گا؟ بھائی نہ پڑھنے سے بہتر ہے ہم پڑھتے ہیں، چاہے جیسے پڑھتے ہیں۔ یہ جہالت کی، یہ ہمارے جو ہے ہم اتنے دور ہیں۔ نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم پڑھتے، چاہے بغیر سر پاؤں کے پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، چاہے جیسے دیتے ہیں، اب چاہے صحیح آدمی کے دے گئے چاہے غلط آدمی کے دے، بلانگائی ہم نکالیں نا۔ یہ ہے ہمارا ہودنگ، یہ ہے ہمارا ہودنگ۔ تو ہم نے بعض چیزوں کو صرف تھام کر رکھ دیا اور سمجھتے بس یہی خنوخ ہے ہمارے جو ہے مسلمان ہونے کے لیے، اسلام پہ باقی رہنے کے لیے اور آخرت میں نجات پانے کے لیے۔ تو یہودیوں کی اس جماعت کا یہی حال تھا، اور ہمارا حال بھی یہی ہے، ہمارا حال بھی یہی ہے، اور ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہم ایسا نہیں کہ ہم جو ہے خلیقاً ہیدہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہے، جو لے کر کے جو ہم نے سمجھ لیا اتنے پر ہم رہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ صحیح یا غلط، چاہے وہ صحیح یا غلط۔
وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی خرب کے بارے میں کہا نہیں ہے مگر گمان کرتے کہ یہی ہمارے لیے خنوخ ہے، یہی ہمارے لیے خنوخ ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے میرے عزیزو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خروب کے بارے میں اس لیے فرمایا تاکہ ہم بچیں، اور ہمارا حال پرسیس اسی طرح ہے. ہمارا حال پرسیس اسی طرح ہے کہ ہم دین کو جو ہے اس طرح نہیں سمجھنا چاہتے جو صحیح اعتبار سے ہے، بلکہ جو ہم کو سمجھ میں آ گیا اسی پر ہم رہنا چاہتے ہیں. اور آگے جو ہے کہ ہم جو ہے دین کو سیکھے، وہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو نہیں رہا ہے. تو اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے. اور مسائل کو جو ہے شریعت کو سمجھو، مسائل سمجھو، مسائل کو پوچھو. ایسا نہیں کہ جو ہے خلیقاً ہیدہ نہیں ہے خلیقاً ہیدہ، لیکن معلوم کرو. چند رسومات کو لے کر کے بیٹھو نہیں جو دین ہے ہی نہیں، جو دین ہے ہی نہیں. کتاب کے لیبل لگا کر کے ہر حرام کام کرتے رہتے ہیں ہم. ہمارا ہودنگ یہ ہے کہ صرف بول دیتے کتاب ہو رہا ہے وہاں تو فریاری بھی بناؤ، تیجا بھی کرو، چالیسواں بھی کرو، سب کرتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ کام جو ہے جائز نہیں ہے. اور حال تو یہ ہو گیا کہ چالیسواں اور تیجا میں جو ہے کورونا کے وقت تو ٹیک اوے سروس بھی ہو رہا تھا کہ چاہے جون چی ہو جائے یہ کام باقی رہنا چاہیے، آ کر کے کھانا لے کر چلے جاؤ. پیسہ بھی برباد اور کوئی ثواب بھی ملے گا ہی نہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ چند رسومات لے کر کے ہم بیٹھ گئے اور سمجھ رہے کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے. حالانکہ یہ دین ہے ہی نہیں، حالانکہ یہ دین نہیں ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں. یہ وہ دین نہیں جو نبی آخر زمان نے ہمیں سکھا کر گئے. نہیں، اس طرح نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس کے بارے میں ہمیں جو ہے تنبیہ فرمایا، ہمیں وارسیو کیا کہ تم اس جماعت کی طرح مت بنو، اس جماعت کی طرح مت بنو. تو ہمیں اپنے ہودنگ کو فراندر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اس ہودنگ کو بدلنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے صحیح معنی میں جو ہے دین کو سمجھ سکے، اور جو ہے ہم جان جائے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فہم دیا ہے. ہمیں جو ہے دینکا سوچنے کے فرموخہ دیا ہے، تو پھر جو ہے ہمیں معلوم چل جائے گا کہ کون صحیح کیا کہہ رہا ہے، کون غلط کیا کہہ رہا ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے ہمیں اس چیز سے جو ہے اس ہودنگ سے بدلنا چاہیے، اپنے آپ کو فراندر کرنا چاہیے، اور تاکہ ہم اس جماعت کی طرح نہ بنیں اور جو ہے ہم جو ہے فلاح اور نجات کی طرف جائے، یعنی ہم کامیابی کی طرف جائیں. اور اس کے لیے سب سے بلانگ رہے کہ ہم جو ہے علم کینس حاصل کرے، سیکھو دین کو، سیکھو جو ہے اور صحیح دین کو سیکھو، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اس پر عمل کرو. آسان دین جو ہے ہمیں دین کا آسان ہونا، ہر چیز پر آسانی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا دین جو ہے ہمیں سمپل رہنا سکھاتا ہے، ہمیں سمپل رہنا سکھاتا ہے. مشکلات نہیں ہے ہمارے دین میں. الحمدللہ کوئی مر گیا، کسی کا انتقال ہو گیا تو تعزیت کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، تعزیت میں کر لیا، جنازے میں شرکت کر لیا، تدفین ہو گیا، بس ختم. ہمارے عالمہ مرحومہ جب انتقال ہوئی جو ہے رحمہ اللہ تعالی، تو پھر جو ہے آپ ان کے جو ہے دیکھ لو، کچھ آپ نے تیجا کا کھانا کھایا، چالیسواں کھایا نہیں نا،
کچھ نہیں ہوا. سمپل جو ہے آ کر کے مسجد میں جو ہے جن حضرات نے تعزیت کیا نہیں کیا آ کر کے مسجد میں تعزیت کر لینا. اتنے 3 دن تلک تھا، اس کے بعد ختم. 3 دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 دن کتاب کرو. 3 دن کا مطلب یہ کہ 3 دن رہو تاکہ لوگ آ کر کے آپ کو بسوک کر کے چلے جائے. یہ مطلب ہے 3 دن تعزیت کا، نہ کہ کتاب کرو. قرآن مجید کی تلاوت سے ایصال ثواب کرنا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، استخستان قرآن مجید سے جو ہے ایصال ثواب کرنا یہ جائز ہے، فرپلیخ نہیں ہے. ایصال ثواب ہر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. صدقے کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، غریبوں کے کھانا دینے سے کیا جاتا ہے. خاصتوں کو کھانا نہیں، غریب. ٹھیک ہے، اور جو ہے اپنے جو ہے پیسوں سے کیا، نہ کہ جو چھوڑ کے گئے ہیں جو ہے میراث چھوڑ کے گئے اس کے پیسوں سے کیا جائے. نہیں، اس طرح نہیں ہے. تو جو ہے دین کو سمجھنا چاہیے میرے عزیزو. دین کو سمجھو اور جو ہے اس پر عمل کرو. اور جب معلوم نہیں ہے مسائل معلوم نہیں تو پوچھو. پوچھنے جو ہے بتانے والا الحمدللہ ہے. آپ کے ملک میں جو ہے علماء موجود ہے، آپ ان سے رابطہ رکھو، آپ ان سے کانٹیکٹ کرو، ان سے مسائل پوچھو اور اس کے مطابق کام کرو، اس کے مطابق جو ہے عمل کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہوپ لگ کے جو بوس خواب میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا وہ دوئلک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس جماعت سے ہماری حفاظت فرمائے اور جو ہے ہمیں جو ہے اب اس جماعت میں شامل فرمائے جو صراط مستقیم پر ہے، جو سیدھی راستے پر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.